یہ جو فیک نیوز ہے نا یہ بہت بڑی چیز بنتی جا رہی ہے اب، اور سوشل میڈیا ہو یا نیوز ویب سائٹس، جعلی خبر ایسی چنگاری ہے جو ملک بھر میں آگ لگا سکتی ہے، یہاں تک کہ پڑھے لکھے اور سمجھدار معاشرے بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور یہی ہوا ہے برطانیہ میں، یا پھر آپ کہیں اور بیٹھ کے کسی اور ملک میں آگ لگا سکتے ہیں۔ وہ تو بڑا ہی آسان ہے کیونکہ پھر لوگ سمجھتے ہیں نا ہم انوینسیبل ہیں، ہمیں پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ تو برطانیہ میں بھی یہ ہوا ہے، تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ برطانیہ میں حالیہ نسلی فسادات کا باعث بھی ایک فیک نیوز ہی بنی تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس جعلی خبر کا تعلق اب پاکستان سے بھی جڑ گیا ہے۔ لاہور میں بیٹھے ایک شخص کا کنیکشن سامنے آ گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے تصدیق کی ہے کہ ڈیفنس سے ایک شخص فرحان جس کا نام ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جس نے ویب سائٹ پر جعلی خبر جو تھی وہ نشر ہونے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ سنیں انبیلیویبل، مطلب کہ ان کے اپنے ملک والے کر رہے ہیں تو خبر تو تم ہی نے دی۔ اب فرحان کو مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فرحان آج سے پاکستان میں ایک نیوز پلیٹ فارم کے لیے کام کرتا ہے۔ پولیس کے مطابق فرحان پر برطانیہ میں 3 بچیوں کے قاتل کی غلط شناخت ظاہر کرنے کا بھی الزام ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں یہ آرام سے کیسے کر دیتے ہیں لوگ، اور اس ایک فیک نیوز کے باعث برطانیہ میں پرتشدد نسلی فسادات شروع ہو گئے تھے، خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا تھا۔ برطانوی پولیس نے فسادات میں ملوث افراد کو اتنی بڑی تعداد میں گرفتار کیا ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے بتا رہے ہیں کہ جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر جعلی خبریں کتنا بڑا مسئلہ ہیں، اور پھر وہاں پہ سزائیں بھی کتنی پرومپٹلی ہوئی ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا۔ ویسے تو ایسی چیزیں ہوں تو ہمارے ہاں بھی سزائیں پرومپٹلی ہونی ہی چاہیے۔ اچھا، نمائندہ جیو نیوز میاں عابد ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کون ہے بندہ، اور اس کے بارے میں بتائیں، ملزم کون ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، اس معاملے میں کیا کنیکشن نکلا ہے ایگزیکٹلی؟ جی، فرحان آصف نامی نوجوان جسے لاہور پولیس نے حراست میں لے کر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی تحویل میں دے دیا، جہاں پہ سرفراز چودھری ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم کے، وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو کچھ دیر بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف سائبر ایکٹ یا پی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ یہ جو فرحان آصف نامی نوجوان ہے یہ ایک ریٹائرڈ بینک ملازم کا بیٹا ہے، اور 2011 سے اسی پوش علاقے میں اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ تو اس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈگری حاصل کی، اور وہ ویب سائٹ اور وہ چینل جو سنسنی خیزی پھیلانے میں اپنا مقام رکھتے تھے اس کے ساتھ اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور وہاں سے پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ اب اس کے والد کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ اسی ذرائع سے پیسے کماتا تھا۔ تو اس نے جو اعتراف کیا ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں سائبر کرائم ونگ میں، تو اس نے کہا ہے کہ جی میں جو تھا، اس نے ایک سٹوری جو کہ ایک شخص نے یو کے میں 3 بچیوں کو قتل کیا، تو اس کی شناخت کا جو ہے وہ ایک غلط تصویر جو تھی وہ پوسٹ کی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے وہ پوسٹ وہاں سے ہٹا دی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کس طرح اتنی زیادہ وائرل ہو گئی اور اس کے بعد اتنے ہنگامے پھوٹ پڑے، اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا عابد کہ یہ معاملہ ایک برطانوی ٹی وی کی رپورٹ میں آنے کے بعد ہی پنجاب پولیس کا پھر ایکشن نظر آیا، تو کیا باضابطہ کوئی درخواست آئی تھی وہاں سے، یا پھر پولیس نے خود ہی انویسٹیگیٹ کرنا مناسب سمجھا ہے؟ جی، اس کے بارے میں کوئی باضابطہ درخواست نہیں تھی۔ جب یہ معاملہ وہاں پہ ہوا یو کے میں، تو وہاں پہ انہوں نے جب تحقیقات کی، اور اس کے بعد ان کے میڈیا نے، جو ریگولر میڈیا تھا، اس نے جو رپورٹ شائع کی، تو اس میں کہا گیا کہ یہ ایک پاکستانی نوجوان ہے جس نے یہ ایک فیک خبر جو ہے وہ سنسنی کے طور پر پھیلائی، اور جس کی وجہ سے ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، تو اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو اسی چینل نے، جو وہاں کا انگلینڈ کا چینل تھا، انہوں نے تحقیقات کی اور اس کے گھر کا پتہ لگا کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس چینل کی، تو اس کے بعد لاہور پولیس حرکت میں آئی کہ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والا نوجوان کون ہے، تو اس کی تلاش کیا جائے۔ تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس ایڈریس پر پہنچ گئی اور اسے وہاں سے اس نے پکڑ لیا۔ لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ یہاں پولیس جو ہے وہ سائبر کرائم میں کام نہیں کرتی، سائبر کرائم جو ایف آئی اے کا ونگ ہے وہ کام کرتا ہے، تو انہوں نے حراست میں لینے کے بعد ابتدائی پوچھ گچھ کی اور اس کو سائبر کرائم ونگ کے حوالے کر دیا۔ تو اب اس میں کوئی باضابطہ درخواست کسی کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اب اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ اعلیٰ افسران تک پہنچ چکا ہے، اور وہ اس کے بارے میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیسے تحقیقات شروع کی جائیں اور کیا کیا جائے اس کے خلاف۔ بہت شکریہ میاں عابد۔ بہت ہی یہ افسوس کی بات ہے کہ مطلب یہاں بیٹھے ایسی اس نے آگ لگائی، اور کیوں، وائی؟ اچھی بات ہے کہ پکڑا تو ویسے گیا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ اینی وے ویل ٹاک مور آن دس۔ اچھا، ہم بڑے ہی پریشان ہیں اس فیک نیوز سے، اور خاص طور پہ کیونکہ کڑی جو ہے وہ ایک پاکستانی سے جڑ گئی ہے،
ایز اف وی ڈنٹ ہیو ادر پرابلمس. ہم مزید بات کرنا چاہتے ہیں. سینئر صحافی فخر دورانی نے ہمیں جوائن کیا. فخر, برطانیہ میں جو نسلی فسادات ہوئے ہیں اس کی ابتدا بھی ایک فیک نیوز سے ہوئی ہے. جو خدشات ظاہر کیے جاتے تھے کہ فیک نیوز دنیا میں بڑی تباہیاں لانے والی ہے, تو ایسا ہی ہو گیا, ہم نے تو سامنے دیکھ لیا. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں, فیک نیوز کے حوالے سے ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ بیسیکلی یہ دو طرح کی فیک نیوز ہو سکتی ہے, ایک مس انفارمیشن اور ایک ڈس انفارمیشن. مس انفارمیشن کے پیچھے جو انٹینٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو مس لیڈ کرنے کے حوالے سے, لیکن جو ڈس انفارمیشن ہے وہ پورے معاشرے کے لیے, وہ پوری دنیا کے لیے اس ٹائم خطرناک ہے. اور جو ڈس انفارمیشن کے لیے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اس کا انٹینٹ ہوتا ہے کہ کسی کو ہارم کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں جس طرح انٹرنیٹ کی پینیٹریشن دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے, اسی حساب سے یہ جو ڈس انفارمیشن ہے یا جو فیک نیوز ہے اس کا خطرہ بھی اسی حوالے سے بڑھتا جائے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے یا ڈس انفارمیشن ہے, اگلی جو وارز ہوں گی وہ یہ اسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر اور آن لائن اس طرح لڑی جائیں گی. مطلب اس میں تو پھر سزائیں ہونی چاہیے نا. مس انفارمیشن از ڈیلیبریٹلی مس لیڈنگ والی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹ ہے لیکن ہم اس چیز کو پھیلائیں گے. لیکن وہ ایجنڈاز ہوتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کے, اور ظاہر ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. کس طرح سے ملک میں کوئی بھی سیاسی ایونٹ ہو اس کے دوران دیگر ممالک کی طرف سے بھی ایٹ ٹائمز کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے, جس کو ہم ان ادر ورڈز کہتے تھے نا پھوٹ ڈالنے والی بات نا, تو یہ پھوٹ ہی ڈالی جاتی ہے. اچھا, اب پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے فیک نیوز جو کرتی ہے وہ تو کرتی ہے, الگ معاملہ ہے, لیکن کچھ پاکستانیوں کا 7 سمندر پار بیٹھ کر فیک نیوز کے ذریعے مسائل پیدا کرنا بطور پاکستانی سوسائٹی, بطور پاکستانی جرنلسٹ, کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے یہ؟ بالکل, یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف پاکستان سے باہر 7 سمندر پار, یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی یہ نہ صرف صحافت کے لیے بلکہ اوورال ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرناک رجحان بنتا جا رہا ہے. جس طرح کمرشلزم بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں نے یہ جو بنیادی جو ایک اصول ہیں صحافت کے اس کو بھول کے صرف سینسیشنلزم اور اس طرح کی جو ہے وہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں. اور بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ مس انفارمیشن کے لیے, لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے لیے, پروپیگنڈا کے مقاصد کے لیے اس طرح کی غلط خبریں اور فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں. لیکن ڈس انفارمیشن کے لیے جو ایک رجحان بن رہا ہے, اگر ہم ریسنٹ دیکھیں یہ موجودہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے حوالے سے اس طرح کی ڈس انفارمیشن دی جاتی ہیں, ہم نے اس کی اگزامپل ماضی میں بھی دیکھی ہیں. چاہے وہ جو سری لنکن ایک مینیجر تھا سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں, اس کی لنچنگ ہو, مشال خان کی لنچنگ ہو, یا اس طرح کے اور کئی معاملات ہیں. یہ تو ہمارے پاکستان میں اس طرح کی بے شمار اگزامپلز ہیں. دنیا بھر میں بھی اگر یہ اس طرح کا جو برطانیہ کے حوالے سے ایک سامنے آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے, اور ہمارا بطور ایک صحافی کا یہ کردار اور مزید ہمیں جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور فیکٹ چیکنگ کے لیے. اور سخت سزائیں بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس طرح ایزی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کوئی بھی بیٹھا کہیں بھی دنیا میں آگ لگا دے. اینڈ وی ہیو سین دس ہیپن ایز ویل. اٹس ویری امبیرسنگ اور ڈیفینیٹلی بدنامی ہے ملک کے لیے بھی کہ ادھر بیٹھا ہوا ایک ادھر جو ہے وہ پھوٹ ڈال رہا ہے. اور یہ مس انفارمیشن یہ پھوٹ ہی ہوئی نا کہ آپ ایک پورا آپ نے گند مچایا ہوا ہے کسی اور ملک میں.